بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وقال اللہ عز وجل فی القرآن فی سورة النساء یؤصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قطع وارثا میراثہ لا يدخل الجنہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی علیہ السلام. حمد و ثنا مالک کائنات وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے خاص ہے. صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن و رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک کی عزت، حرمت، وحدانیت، یکتائیت اور اسی کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. عالم کائنات کی ہر شے اس کے مطلق ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے. علی ھذا القیاس تمام طرح کی پاکی، بزرگی، بڑائی کے مقدس، مطہر اور معلی کلمات اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہیں. بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم عن الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہا ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء میں سے ایک آیت کریمہ ہمارا موضوع ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کو بیان کیا گیا تھا. کچھ باتیں رہ گئیں جو کہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت میں سے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنے اللہ اس کو عمل میں لے آئے. اور یہ بھی دعا کریں جو عمل میں آ جائے مالک کائنات اسے دوسروں کو پہنچانے کی، ابلاغ کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما دے. وراثت کا مسئلہ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا. اس میں وراثت کے معاملات میں جو پائی جانے والی کوتاہیاں ہیں، معاشرتی کوتاہیاں، کہ جن کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. چونکہ موضوع ایسا ہے کہ کم سنا جاتا ہے اور کم سنایا جاتا ہے. تعلق اس کا چونکہ احکام کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی اور مقرر کی جانے والی حدوں کے ساتھ. تو مزاج ایسا واقع ہوا ہے انسان کا کہ فضائل ہم زیادہ سنتے ہیں، مسائل پر کم توجہ دیتے ہیں. حالانکہ دونوں دین کے حصے ہیں، بلکہ علماء کی تحقیق کے مطابق جو مسائل ہیں انہیں زیادہ بیان کرنا چاہیے تاکہ غلطیاں اعمال میں کم واقع ہوں. اور مسائل زیادہ معلوم ہوں گے تو زیادہ اعمال میں پختگی آئے گی. محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین، ان کا تو یہی منہج تھا، زیادہ اپنے شاگردوں کو مسائل بیان کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. وراثت کے مسائل میں سے ایسے مسائل اور اس طرح کی قباحتیں جو آج اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں، کچھ کا تعلق دیدہ اور کچھ کا تعلق نادیدہ ہے. کچھ دانستہ کیے جانے والے اعمال سے متعلق ہیں، کچھ بے خبری اور بے خیالی میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سارے معاملات کو کھول کے واضح کر کے بیان کرتا ہے. وراثت
انسان کے جانے کے بعد وہ اس کا مال ہے جو اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہترین ورثہ جو کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا فہم اور ان کی اصطلاح میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہترین ورثہ جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کہ توحید انسان چھوڑ کے جائے جو اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو، کیونکہ اعمال کی بنیاد ہے اور اعمال کی اساس ہے، چوٹی ہے، تو وہی فائدہ بھی دے گی۔ سلف صالحین میں سے ایک دو نہیں بیسیوں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے یہ نعمت عظمیٰ چھوڑی ہے، اور اللہ نے پھر اس نعمت عظمیٰ کی بنیاد پر ان کی اولاد کو بڑی شان عطا کی، بڑی عزت بھی دی، بڑا احترام اور بڑا مقام دیا۔ تو وراثت میں سے بہترین چیز چھوڑے جانے والی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ انبیاء کی یہ بھی ساتھ بات سمجھ لیجیے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی وراثت چھوڑتے ہی نہیں جو ان کی اولاد میں یا ان کے اہل میں تقسیم کی جا سکے۔ انبیاء کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور دین کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یہی ان کی میراث ہوتی ہے، یہی ان کی وراثت ہوتی ہے۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا، نہ وہ درہم چھوڑتے ہیں وہ نہ دینار چھوڑتے ہیں، ان کی وراثت اللہ کا دین ہوتا ہے۔ اسی لیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں ان میں یہی دولت تقسیم ہوئی ہے، ہمارے نبی پاک کے خاندان میں بھی یہی دولت تقسیم ہوئی ہے، دین کی دولت۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عام مسلمان مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ دنیا کا مال و متاع، زر، چاندی، سونا، پلاٹ، نقدی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی کو وراثت کہا گیا ہے۔ وراثت اگر باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے نا، ایک اینٹ بھی، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، ابن القیم کا قول ہے۔ اگر ایک اینٹ بھی چھوڑ کے مرا ہے اس کی بھی تقسیم ہوگی، یعنی اس کا مال برابری کی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کے مطابق جو اس نے طے کی ہیں۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 11، 12، 13 میں آ گئی یہ ساری آیات اسی کی وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ بیٹی کا، بیٹے کا حصہ، ماں کا، باپ کا، اور اس کے بعد اس کے بھائیوں کا، بہنوں کا، بیوہ کا، سب کا حصہ قرآن نے طے کیا ہے، اسی کے مطابق تقسیم کرنا یہ انصاف بھی ہے، عین انصاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حد کو قائم کرنا بھی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی ہے۔ بہت سارے معاملات میں غلطیاں ہیں، اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ وراثت کا علم بھی ایسا علم ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے سیکھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی علامہ البانی ایک حدیث لے کر آئے ہیں، کہا کہ یہ ایسا علم ہے، یہ بلا دیا جاتا ہے، بلا دیا جانے والا علم ہے، عمل نہیں کریں گے تو بلا دیا جائے گا، ذہنوں سے نکال دیا جائے گا۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو انسان عمل نہ کرے تو ذہن سے ختم ہو جاتے ہیں، وراثت کا علم بھی انہی علوم میں سے ایک ہے۔ فَإِنَّهُ يُنْسَى، کیونکہ یہ بھول جاتا ہے۔ امت کو انصاف کے تقاضوں کو قائم کرنے کے لیے اس تقسیم پر جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بڑے بڑے معاملات جو اس معاملے میں ہم کرتے ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی غلطی جو یہ ہے کہ جو کمزور بہن بھائی ہوتے ہیں، کمزور بھائی ہو جائیں یا بہنیں ہو جائیں، ان کو جو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے وہ بھی کمزور دیا جاتا ہے۔ کمزور حصے سے مراد یہ ہے جو ٹاپ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بڑی قیمتی اور بیش بہا ہوتی ہیں، ان کو ساز باز کر کے اپنے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں نکمی ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یا فائدہ کسی بعد میں جا کر کسی موقع پہ ہوتا ہے، وہ چیزیں ان بھائیوں، ان بہنوں کے حق میں ڈال دی جاتی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی، تقسیم کے خلاف یہ فارمولہ ہم اپناتے ہیں، اور ایک دو واقعہ نہیں اس طرح کا، ایسے بے شمار واقعات ہمارے اس معاشرے کے اندر ہیں۔ بھائی کمزور تھا یا پڑا ہوا نہیں تھا تو اچھا اچھا مال اپنے حصے میں، اور جو نکمی زمین تھی وہ اس کے حصے میں ڈال دی، جو دور تھی، جو شہر سے باہر تھی، جس کا کوئی وزن نہیں تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جو اپنے سامنے حقیر معلوم ہوتی تھی، وہ اس کے حصے میں ڈال دی۔ سرخرو بھی ہو گئے کہ ہم نے اپنے بھائی کو حصہ بھی دے دیا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر لیا، اپنے تئیں بھی راضی ہو گئے،
اور حصہ بھی تقسیم ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ یہ تمام تقسیم ہی سراسر ناانصافی کی بنیاد پر ہوئی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز کار فرما ہوتی ہے وہ انسان کا لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے۔ نہ جانے کس مال کے لیے دوڑ لگاتا ہے بیچارہ، پتہ تو اگلے پل کا بھی نہیں ہے، پتہ تو کل کے دن کا بھی نہیں، شام کا پتہ نہیں، اگلی سانس ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود مال کی ہوس اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ لوگ یہ والا فعل بد سر انجام دیتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات خود مجھے سننے کو ملے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے لالچ کو بھی دور کر فرمائے، اور قرآن کے اصولوں کے مطابق جو آفاقی اصول ہیں، آفاقی لا ریب ہیں، جن اصولوں پر نہ کوئی سمجھوتا ہے، نہ ان اصولوں کے اندر کوئی غلطی ہے، خطا سے پاک ہے، اللہ انہی اصولوں پر ہمیں قائم رکھے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بھی سننے کو ملا ہے، اب یہ بھی اس معاشرے کی کہانی ہے، اب اس کو ذرا پہلے پورا سمجھ لیجئے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ بڑا بیٹا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری تھی، اور وہ وقت سے پہلے ہی اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ باپ کو بھی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو شریک کر دیا۔ اب کاروبار چلتا رہا یہاں تک کہ باپ کی موت واقع ہو گئی، اور اس کاروبار کو چلانے میں جو زیادہ کردار ادا کیا وہ بیٹے نے ادا کیا۔ بیٹے نے اچھی خاصی محنت کی اور اس کاروبار کو عروج پہ لے گیا۔ اب ہوا کیا؟ اب باپ تو فوت ہو گیا، اب میراث تقسیم ہوگی۔ اب یہاں بڑے بیٹے کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال ایک انسانی نفسیات ہونے کے ناطے ایک عام سا خیال ہے، آ بھی جاتا ہے کہ کوشش تو زیادہ میں نے کی ہے کاروبار میں، اور کاروبار کو تو عروج میں نے دیا ہے، محنت تو میں نے کی ہے، پہلے کہاں تھا اب کہاں پہ آ گیا ہے۔ اس قدر جو بلندی پر گیا ہے کاروبار، تو جب تقسیم ہے باپ کی وراثت کی تو لہٰذا اس سے میرا حصہ بھی زیادہ ہوگا، یہ شیطان کا خیال آتا ہے دل میں، اور آیا ہے، اور ایک دو نہیں 20 ایسے واقعات۔ اب وہ اسی تقسیم کے مطابق پھر اپنے باپ کے ترکے کو اپنے ذہن اپنی سوچ سمجھ کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے، سراسر ناانصافی کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، جو اس نے کاروبار کو پھیلایا ہے وہ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا، اپنے باپ کی خدمت کی، اس خدمت کا اجر وہ اللہ سے چاہے، اس خدمت کا اجر وہ اپنے بہن بھائیوں سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ وراثت میں زیادہ مال اپنے حصے میں لکھوا کر گویا کہ وہ اس پوری خدمت کا بدلہ لے لیتا ہے جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس کے کاروبار کو چلانے میں کی تھی۔ یہیں پر ایک بہت بڑی خطا واقع ہوئی۔ کیا خطا واقع ہوئی؟ اللہ کا حکم تو ٹوٹ گیا، جو قرآن نے حکم قائم کیا تھا وہ تو توڑ دیا، اور اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی عقل سے اس نے ایک نظریہ بنا لیا کہ میرا حق تو زیادہ بنتا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، مجبوروں کا اگر اس نے حق کھایا ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی جب تک اللہ نے دی ہے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ ابھی دنیا میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے، ابھی اپنے اعمال سے وہ تائب ہو سکتا ہے، اپنی خطا کو معاف کروا سکتا ہے، جس کا جو حق ہے ان کے ذمہ داری میں دے کر اپنے آپ کو سرخرو کر لے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس طریقے سے بھی حق کھایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جو اس نے باپ کی خدمت کی ہے اس کا اجر وراثت کی شکل نہ لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے انشاءاللہ۔ اور باپ کے بارے میں تو کہا گیا کہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ، چاہے تو توڑے چاہے تو جوڑ لے، کھل بھی جائے گا، اس کے لیے بند بھی ہو جائے گا۔ بیٹے کو یاد رکھیں، باپ جو اپنے پیچھے اپنے ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے، بیٹا ایسی شے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے الگ سے بیان فرمایا کہ جو سب سے بہترین انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اگرچہ محدثین اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں بیٹے سے مراد فقط بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی بھی اسی میں شامل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتا رہے۔ بہترین جو صدقہ جاریہ وہ بیٹا ہے۔